انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہوتا ہے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی آقا بن جاتی ہے۔ خیالوں کی حفاظت کرو یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ کا خیال ہے وہی شخص مالا مال ہے۔ سخی میں 1000 برائیاں ہوں تب بھی وہ لوگوں کا محبوب رہتا ہے، کنجوس میں 1000 اچھائیاں ہوں تب بھی لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دعا مانگنے کی ضرورت۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کو وقت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راہ سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ انسان سے بندہ بننے کا نسخہ بڑا آسان ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ محنت کے بدلے میں جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو چھن جائے اس کا غم نہ کرو، مانگنے والے کو جتنا دے سکتے ہو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ اپنی ذات کے لیے ہجوم اکٹھا نہ کرو، لوگوں سے اللہ کے لیے ملو۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو۔ کسی کو خود نہ چھوڑو، کوئی چھوڑ جائے تو پیچھے نہ جاؤ، اور اگر جانے والا لوٹ آئے تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرو، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ تمہارے رزق سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش نصیب ہو، اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ لوگوں کے منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یا رب زیادہ دے چاہے تھوڑا دے، لیکن اسی میں اتنی برکت ڈال دے کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا پڑے، اسی میں سکون عطا کر۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما
کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ اپنے بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے بیٹے، ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے۔ تو وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرا اپنا بوجھ کیا کم ہے۔ اللہ جل جلالہ سب کا کفیل، سب کا وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ ہر کسی کی اپنی کہانی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ کسی کو اپنی زندگی بور لگتی ہے اور کوئی اپنی زندگی میں اس قدر الجھا ہوا ہے کہ سلجھتے سلجھتے زمانے لگ جاتے ہیں، اور کبھی یہ الجھنیں انسان کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ کسی کے واسطے پاؤں کی خاک ہیں ہم لوگ، کسی کے واسطے سارا جہان ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس سچویشن میں ہیں اور ہر وقت کسی کو میسر ہیں تو اپنا ایک اسٹیٹس، اپنا ایک معیار بنانا سیکھیں، ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ ضروری نہیں ہر جو انسان تلخ ہے یا غمگین ہے اس کا مسئلہ محبت ہی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور انسانیت کا درد ہی سب سے بڑا درد ہے جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کی پرسنل اسپیس ڈسٹرب کی جائے تو اسے بے آرامی، پریشانی، غصہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یا پھر یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسا مسلسل ہو تو اچھا بھلا آدمی نفسیاتی مریض بن سکتا ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے، آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل، لا حاصل، ملنا، بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے یا تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔
بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے صبر کا دامن مت چھوڑیے اور اللہ پر یقین رکھیے، اگر وہ اچھا نہیں کر رہا تو برا بھی نہیں ہونے دے گا۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو ادب کی شرط گر جاتی ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے، جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون، گیلری، اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ نایاب موتی اپنی پاکیزگی کھو دے تو ساری دنیا کے سمندر مل کر بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ عورت کی شرافت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی شرم و حیا کو مد نظر رکھو۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو آلائش دنیا سے بچائے رکھا، جس نے بیوی کی ہر خواہش حلال روزی سے پوری کر دی، وہ جنتی ہے۔ ماں کو دیکھ کر بیٹی سے شادی کرو۔ جب شیطان خود عاجز آ جاتا ہے تو وہ عورت کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے۔ عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو۔ اگر یہ مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے بنی ہے، اس لیے عورت کا مرتبہ مرد سے پست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں، عورت کی چال سے عورت کی پہچان۔ اگر عورت ٹیڑھی چل رہی ہو تو وہ لالچی ہوگی، اگر عورت تیز تیز چل رہی ہو تو وہ محنتی ہوگی، اگر عورت ٹھہر ٹھہر کر چل رہی ہو تو وہ پراخلاص ہوگی۔ مرد کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو: حسن اخلاق، طاقتور بدن، بدن پر بال، سنجیدہ مزاجی۔ حکیم لقمان نے کہا، عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پراخلاص ہے: پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ مجھے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن سے زیادہ عزیز صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے سخت سردی کی رات میں دشمن کا انتظار کرنا۔ 2 قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ہم سلطنت دیکھ کر دوستی نہیں کرتے اور نتیجہ سوچ کر دشمنی نہیں کرتے۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ سب کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا جناب، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ طوائف نے اپنی آپ بیتی لکھنے کی کیا سوچی، شہر کے سارے شریفوں نے خودکشی کر لی۔ زمانے سے الجھنا بھی اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ بھی شرافت مار دیتی ہے۔ کتنے احسان ہے خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں،
لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے، یہی حقیقت ہے۔